بہت زیادہ ہے۔ خلیل بھائی میں چاہوں گا، سردی بات چلی نکلی ہے، اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے بچے جیسے رات کو کمبل وغیرہ رضائی بچوں پر دی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے بچے رات کو تھوڑا وہ الٹ پھیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمبل ان کے اوپر سے اتر جاتا ہے یا رضائی اتر جاتی ہے، تو بچے کو بعض کا جو ہے ٹھنڈ سی لگ جاتی ہے اور گلا بھی اس کا متاثر ہو جاتا ہے، بچہ ظاہر سی بات ہے ذرا افیکٹو ہو جاتا ہے۔ کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ بچوں کو اس حوالے سے خیال ہی رکھنا چاہیے ان کے لباس کا۔ سب سے پہلے تو دن بھر میں جو لباس پہنتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، موزے وغیرہ بھی پہنیں، اور پھر ایسی غذاؤں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھنڈ جسم میں نہ بیٹھے۔ مثال کے طور پہ کہیں بائک پہ آپ نکل رہے ہیں تو لباس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تو بچوں کو آگے بٹھانے کے بجائے بعض اوقات وہ ٹنکی پر بٹھایا جاتا ہے، تو اس سے پھر وہ جو ٹھنڈ کا اثر پڑتا ہے سینے پر، پورے چہرے پر ہوا پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک بہت ہی نقصان دہ عمل ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ایسے لباس پہنانے چاہیے، قصداً بار بار کہہ کر توجہ دینی چاہیے اس پر کہ گھر کے اندر بھی جو ہے ننگے پاؤں بچے پھر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو لباس کا خیال کیا جائے اور شہد کا استعمال کیا جائے سردیوں کے موسم میں، جیسے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ 1 پاؤ شہد لے کر اس کے اندر 1 گرام زعفران اور 1 عدد جائفل کی چھوٹی گری وہ پیس کر ڈال کر یہ بنا کر گھروں میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بے ضرر سی دوا ہے، بہت ہی مفید بھی ہے۔ اچھا اصلی شہد کہیں سے مل جائے آپ کو تو وہ لے لیں۔ تو اور پھر اسی طرح سے بچوں کو یہ بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ وغیرہ ہے، اس طرح کے جو ڈرائی فروٹ وغیرہ ان کو بھی استعمال میں لایا جائے۔ تل کے لڈو بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، وہ بھی کھلائے جائیں۔ تو اس غذا پر توجہ دی جائے تو جب غذائی طور پہ جسم جیسے انشاءاللہ عز و جل مضبوط ہوگا تو سردی کے اثر کو قبول نہیں کرے گا، اتنا مضر اثرات سے یعنی زیادہ سردی نہیں لگے گی۔ جی ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی اچھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ بچوں کو بہرحال صحیح طرح ڈھانپ کے رات میں بھی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور مزید میسیجز بھی آپ کے شامل کرتے ہیں جی۔ کہہ رہے ہیں خلیل بھائی جمعے کو ایک کلام سنانا چاہتے تھے لیکن سلمان بھائی کی فرمائش پر کوئی اور کلام سنایا تھا، آج وہ کلام سنائیں جو اس وقت نہیں سنا سکے تھے۔ واہ بھائی واہ، دیکھیں خلیل بھائی سننے والے کیسے سنتے ہیں، اور اس میں میرے لیے ایک سبق ہے، میرے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے ناظرین کے اعتبار سے کہ بھی جو کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو پڑھنے دیا جائے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا پیارے انداز میں آپ نے مجھے بھی میری بھی تربیت فرما دی میسیج کرنے والوں نے، اور ایک فرمائش بھی کر دی ہے ماشاءاللہ۔ آگے ہیں جی عمر فاروق بھائی ہیں دارالسلام سے، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی۔ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی آج آپ نے امامہ شریف سادہ باندھا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے جی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کل آپ مسالے والا باندھیے۔ اللہ اکبر، اللہ خیر کرے جی۔ آگے ہے جی یہ اتاری فیملی ہے ناروبال سے، حسن و جمال مصطفیٰ یہ کلام ان کو سننا ہے۔ راشد بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، مرحبا خوش آمدید، اور کیا کیا اتار نے دیا ہے یہ کلام سنوائیں جی۔ اشفاق اتاری بھائی ہیں ڈسٹرکٹ سرگودا سے، بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بتا دیں جی۔ بالکل انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، میسیجز میں کچھ اور بھی لے لیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ذکر وغیرہ میں کیا پڑھنا چاہیے زبان سے؟ جو بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود پاک۔ راشد بھائی کچھ سجیسٹ فرمائیں گے کس حوالے سے؟ ذکر کرنے کے حوالے سے بھی، کیا ذکر زبان سے کیا جائے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، جو حدیث پاک میں بشارت بیان کی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 ایسے کلمات ہیں کہ ہر کلمے پر جنت میں ایک درخت لگائے جانے کی بشارت ہے۔ اور درود پاک جو ہے یہ انتہائی شاندار وظیفہ ہے کہ وضو میں بھی جو دعائیں ذکر کی جاتی ہیں یا دیگر مقامات پر بھی جو دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے اگر حضور کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنی حاجات پر حضور کی رحمتوں کی
دعا یعنی درود پاک کو ترجیح دے گا تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس کی اپنی حاجات بھی پورا فرمائے گا۔ حضور پر درود پڑھنا بھی ذکر الہی کی ایک شاندار قسم ہے، درود پاک کی کثرت کی جائے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ نعیم بھائی کا میسیج ہے سانگڑ سے، بہت شکریہ۔ فرمائشیں کافی ساری ہیں لیکن آج ہمیں 9:55 پر سلسلے کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ خلیل بھائی تقریباً 10 منٹ ہے تو ابھی 10 منٹ آپ ہی کے ہیں، فٹافٹ مدنی پھول دے دیں اور 30 سیکنڈ میرے بھی رکھ کے اس میں جی علاج عرض کروں؟ جی 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معدے کی تکلیف کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کچھ السر کی سی علامات ہیں کہ کھاتے ہی تکلیف ہوتی ہے تو تیزابیت وغیرہ کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے ایک گھریلو علاج آپ کر لیں۔ اس کا سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے کہ چٹپٹی چیزوں کا پرہیز کیا جائے، یہ بریانیاں اور یہ پیزے پراٹھے وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تیز مرچ مسالے، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، ان سے بچا جائے فاسٹ فوڈ سے۔ پھر اس کے بعد آپ ہو سکے تو لوکی، ٹنڈے، تورئی اس طرح کی سبزیوں پر توجہ دیں، بڑا گوشت بند کر دیں۔ اور پھر یہ علاج کر لیں۔ کچی ہلدی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دکانوں پر ملتی ہے جو ہم پیستے ہیں، ایک تازہ ہلدی ہوتی ہے وہ بھی بازاروں سے مل جاتی ہے۔ تو یہ السر، معدے کے السر کا علاج، کچی ہلدی آپ لے لیجئے 6 گرام، اور سونف 6 گرام، اور ملیٹھی جو ہے یہ 12 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے کہ جو ملیٹھی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کو آپ اتار لیجئے، چھیل لیں اس کو، اور اس کے بعد 2 چیزیں اور ہیں جو میں نے عرض کی کہ سونف اور کچی ہلدی، ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ کر کسی برتن میں ڈال کر 1 گلاس پانی ڈال کر اس کو رات کو بھگو دیا جائے اور صبح جو ہے چھان کر اس کا پانی پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل معدے کے حوالے سے جو السر کی شکایات ہے، تو معدے کی جو تکلیف ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے اندر فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ بند گوبھی ایک سبزی ہے، یہ لے لیجئے اور دن میں 2-3 مرتبہ اس کا جوس نکال کر پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ سالن بنا کر بھی مسلسل 2-3 ہفتے استعمال کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت اچھا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہر کھانے کے بعد 3 انجیر بھی کھائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ نزلہ زکام کا روحانی علاج پوچھا گیا، اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ پھر جو مریض ہے وہ خود دم کر لے اپنے اوپر یا مریض کے اوپر دم کر دیا جائے، تو 3 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پوچھا گیا تھا خون کے حوالے سے، تو کالی کشمش، خون کی کمی کا گھریلو علاج۔ کالی کشمش آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور خوبانی جو ہے 1 عدد۔ تیسری چیز اس کے اندر ہے پودینے کے پتے، وہ آپ نے 10 پتے لینے ہیں، اور چھوٹی الائچی 1 عدد۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے استعمال کا، وہ یہ ہے کہ خوبانی کو اور کشمش کو رات کو 1 گلاس پانی کے اندر پہلے اس کو دھو لیجئے، پھر اس کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیجئے، اور پھر صبح اٹھ کر آپ نے اس میں سے جو گٹھلی ہے وہ نکال دیجئے، اس کے اندر جو خوبانی کے اندر ہوگی، پھر ان کے اندر پودینے کے پتے ڈالیے اور 1 عدد الائچی ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیجئے، اور اسی پانی کے اندر، دوسرا پانی نہیں لینا آپ نے، اسی پانی میں جس میں رات کو بھگویا تھا اسی کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیجئے، اور پھر اس کو پی لیا جائے۔ بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں تو ان کو 1-2 چمچ کر کے پلانا ہوتا ہے، تو بڑے اس کو اسی طرح ایک ہی وقت میں اس کو پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو خون کی کمی کے اعتبار سے بہت اچھا اس کو پائیں گے، اور جگر کا فعل بھی انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اور یہ ہر طرح کے مریض پی سکتے ہیں، سرد مزاج والے بھی، گرم مزاج والے بھی اس کو پی لیں تو انشاءاللہ فائدہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آج آپ کی فرمائشیں ہم نہیں لے پائیں گے تو اس کو تھوڑا